الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر میں شراب کو کہتے ہیں، بھائی نہ ہم شراب کا ذکر کرتے ہیں اور نہ شراب کو پیتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں ختم نبوت کے، مردہ دل ان کے مردہ ہو چکے ہیں، دل ان کے سیاہ ہو چکے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں ختم نبوت کے، ہم زندہ دل ہیں ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ مزمل مدثر تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزمل مدثر تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں، جتنے بھی احترام والے لوگ ہیں ہم سب کی قدر کرتے ہیں۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم بھائی اور دوستوں، برادران اہل سنت والجماعت، معزز محترم سامعین کرام قدر، جامع مسجد غوث العظم کے عظیم سنی مسلمان بھائیوں، ہم جس نظریے کے ساتھ جس مشن کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم سب مسلمانوں کا، چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کا ہے یا دیوبندی مکتب فکر کا ہے یا اہل حدیث مکتب فکر کا ہے یا جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، جس مذہب شیعہ کو چھوڑ کر صرف تمام جتنے بھی مسالک ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ سب کا عقیدہ ایک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، کائنات کے سردار، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، ساقی کوثر، شافی معاشر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اور اسی پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول بھی ہیں، اور ختم نبوت کا تاج بھی پہن کر آئے ہیں، وہ خاتم النبیین ہے، یعنی ان سے پہلے رب نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن جب آمنہ کے لال عبداللہ کی در یتیم، ساقی کوثر، شافی معاشر، دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا چکے، تو اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ میں، یعنی ایسے انبیاء کی مثال، تمام انبیاء کی مثال
ایک اس مسجد کی طرح ہے جو مسجد مکمل ہو چکی، اس میں ایک اینٹ لگنا باقی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اینٹ ہوں جو آ کر کے نبوت والی مسجد کو مکمل کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے حدیث شریف میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لہٰذا میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ سارے کون ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے۔ وہ سارے دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، فراڈی ہوں گے، کذاب ہوں گے، وہ ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوگی۔ تو اب میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارے اس دور کے اندر ایک یہ بہت بڑا فتنہ، اور وہ فتنہ جس فتنے کو رب نے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر آشکارا فرمایا تھا کہ جب وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو رب نے وہ اعزاز عطا فرمایا کہ رات کی نماز پڑھ کر سوئے، جب نیند کی حالت میں جو گئے، نیند آ گئی تو رب نے احسان فرمایا، محبوب کی زیارت نصیب فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب کی زیارت کروائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ اے میر علی، تجھے فرض پڑھنے کی تو فرصت تھی، سنتیں میری نہیں پڑھی، تو چونکہ سفر میں تھے تو پھر جاگے اٹھے، فوری طور پر دوبارہ سنتیں پڑھی، اور اس وقت فرمایا کہ تھے میر علی کہ تھے تیری صلاح کہ تھے جاڑیاں گستاخ کی، کہ تھے جاڑیاں گستاخ کیاں۔ ان پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر رب نے یہ انعام فرمایا کہ وہ تشریف لے گئے حج پر، وہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میر علی، یہاں تمہیں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تم واپس ہندوستان میں جاؤ، وہاں پر میرا دشمن پیدا ہونے والا ہے، وہاں پر جا کر کے تم اس دشمن رسالت، دشمن نبی کے ساتھ مقابلہ کرو۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس آئے، قادیان کا فتنہ اٹھ چکا تھا، اس غلام لعنتی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ مقابلہ شروع کیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ بہت سارے مناظرے کیے۔ ایک مناظرہ یہ ہوا، یہ بھی اس کی طرف سے مناظرہ طے ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ تم ایسا کرو، اگر تم مینار پاکستان سے چھلانگ لگاؤ، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، اگر تم بچ گئے تو تم سچے، جو میں بچ گیا تو میں سچا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہمارے پشت پر ہے، ہم حضور کی نبوت کے خاطر ختم نبوت کے دفاع کے لیے نکلے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ چیلنج بھی منظور ہے۔ تو جب آپ ادھر وہاں پر بادشاہی مسجد میں بیٹھے رہے، 3 دن تک حضرت وہاں پہ تشریف رکھے، لیکن مرزائی وہاں پہ نہیں آیا تھا، اس نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا، یعنی وہ اس چیلنج کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ بہت دن تک حضرت نے وہاں پہ پڑاؤ رکھا، بالآخر وہ مرزائی وہاں سے بھی بھاگا۔ کسی نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ مولانا پوچھا کہ حضرت اگر وہ آ جاتا، اگر وہ لعنتی آ جاتا تو پھر کیا آپ چھلانگ لگاتے؟ انہوں نے فرمایا لوگوں سنو، کٹی ہمیشہ قلعے نے زور تے توڑانی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا جملہ ہے کہ کٹی ہمیشہ قلعے نے زور تے توڑانی۔ میں ہنجے تھوڑا ہی آگ چھوڑا، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر